ہم مسلمانوں کو اس شخص کے بارے میں پہلے سے ہی آگاہ کر دیا گیا ہے جس کا نام ہے دجال، الدجال۔ اس کے فتنہ سے بچنے کی سب سے زیادہ تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی نے نہیں آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، کیونکہ اس کے ظہور ہونے اور زمین پر چلنے پھرنے اور جو کچھ وہ کرنا چاہے کا وقت بہت ہی قریب آ چکا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں دجال لفظ کے مطلب سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہے کیا؟ انگریزی میں DAJJAL، میرے خیال سے یہ اسی طرح لکھا گیا ہے نیٹ فلکس وغیرہ پر۔ دجال عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے آپ کسی ایسے کو جانتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہو۔ ایک جھوٹا جو کچھ بھی وہ کہے وہ سچ نہ ہو، اور پھر آتا ہے جھوٹ بولنے سے بھی بدتر، وہ یہ ہے جب آپ سچائی کو جھوٹ کے ساتھ ملا دیں اور پھر اسے اس طرح بیان کریں کہ جو کوئی بھی اسے سنے یا اسے دیکھے اس پر یقین کر بیٹھے، اور یہ بہت مشکل ہو کہ اسے کہا جا سکے کہ یہ غلط ہے، یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ یہ آمیزش ہے سچ اور جھوٹ کی۔ اب 21ویں صدی میں اس کے لیے ایک لفظ کا استعمال ہوتا ہے، یہ ہے ڈسیپشن، دھوکہ دہی۔ دجال کا مطلب ہے، انگریزی میں اس کا سب سے بہترین ترجمہ ہوگا ڈسیپشن، اردو میں فریب دہی۔ جب آپ ہالی ووڈ کی کوئی مووی دیکھتے ہیں، لاٹ آف ٹائم وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی میوزک سنا ہو، ہم سب نے سنا ہے، جب دکانوں میں جاتے ہیں جہاں بھی جائیں میوزک بج رہا ہوتا ہے۔ اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولیں، میوزک ہر جگہ ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ آپ اسکول جاتے ہیں، وہاں بھی میوزک ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اس میوزک میں الفاظ اور لیرکس ہوتے ہیں، اور جو چیزیں یہ آرٹسٹ اور میوزیشین سٹیج پر کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ بھی ڈسیپشن کہلاتا ہے۔ تو ایسا کیا کرتے ہیں؟ وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں اور گاتے ہیں جو سننے میں اچھی معلوم ہوتی ہیں، اور ان پر اعتبار کرنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ آپ مشہور ہوتے ہیں، آپ ان بیٹس کے ساتھ بہنے لگتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ ہر کوئی اسے سنتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ ایسے تو میں اکیلا رہ جاؤں گا، مجھے بھی اسے سننا چاہیے اور ایسی چیزیں دیکھنی چاہیے۔ آپ سوچتے ہیں کہ یہ کول ہے، تو اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ کو ایسی چیزوں کا یقین دلاتے ہیں جن پر آپ کو یقین نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے معلوم ہے کہ ہم مسجد میں موجود ہیں، مجھے ایسی مثالیں دینا پسند نہیں ہے، مگر میں بہت سے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں پر خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے جنہیں نوجوان نسل دیکھتی اور سنتی ہے۔ میں ایک استاد ہوں، میں اپنے طلباء سے باتیں کرتا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے والدین اور ان کی جنریشن کچھ چیزوں پر بالکل بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن میرے خیال میں اس بارے میں بات کرنی چاہیے کیونکہ نوجوان نسل تو انہیں پہلے سے جانتی ہے۔ آپ لوگ تو وہ چیزیں پہلے سے ہی دیکھ چکے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ میرے بچے یہ نہیں دیکھتے، وہ ایسا نہیں سنتے، لہٰذا بہتر ہے کہ میں اس بارے میں بات نہ کروں، یہ سب ممنوع ہے۔ نہ مجھے لگتا ہے کہ اس بارے میں بات کرنی چاہیے، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اس سے چھپتے ہیں۔ میں اس بارے میں بات کرتا ہوں، میں اس معاملہ میں چپ نہیں رہتا کیونکہ میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے۔ میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کے بچے ہیں، وہ بچوں سے بات نہیں کرتے ان معاملات پر جن پہ انہیں کرنی چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ جب ان کے بچے ان چیزوں میں کھو جاتے ہیں، پھر والدین آتے ہیں اور کہتے ہیں خدارا میرے بچے کی مدد کریں، اور میں کہتا ہوں ہمیں پہلے سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے تھی۔ اسی لیے میں موسیقی اور ہالی ووڈ کی موویز کی بات لے آیا۔ میوزک انڈسٹری میں نام نہیں لوں گا، پر مثال کے طور پر کوئی میوزیشین ہے اور لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ وہ سٹیج پر تھی اور اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک اور میوزیشین عورت کو کس کر دی۔ وہ ایک عورت ہے، اس نے ایک عورت کو ہونٹوں پر کس کر دیا سٹیج پر سب کے سامنے، اور یہ صرف چند سال پہلے کی بات ہے، اور ہر کوئی کہہ رہا تھا یہ کرایت انگیز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہم میوزیشینز، ہمیں ایک کردار ادا کرنا ہے، میں تھک گئی ہوں، یہی الفاظ تھے اس نے کہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے غور سے سنیں۔ میں بیزار آ چکی ہوں ان لوگوں سے جو رولز اور آرڈر فالو کرتے ہیں۔
رولز اور آرڈر فالو کرتے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ لوگ ان رولز اور آرڈر سے آزاد ہو جائیں اور وہ کریں جو ان کا دل چاہتا ہے۔ تو میں اس عورت کے ریلیشن شپ کو پروموٹ کرنے جا رہی ہوں، اور تھوڑا سا ہی عرصہ گزرا ہے، اب یہ بات نارمل میں شمار ہوتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ نارمل۔ اب بہت سی ایسی چیزیں ہیں، اگر آپ 15 سال پیچھے دیکھیں تو وہ بہت ہی اب نارمل سمجھی جاتی تھی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اور اب بھی یہ نارمل ہے۔ ناروے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، وہ گورنمنٹ کے پاس جا رہے ہیں کہ انہیں اجازت دی جائے تاکہ وہ اپنے پالتو جانوروں سے شادی کر لیں، اور کچھ لوگ ٹیکسس میں، امریکہ اور بعض جگہوں میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ زنا کو لیگلائز کیا جائے، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ انسیسٹ کو لیگلائز کیا جائے، بہن بھائی کی شادی، اعوذ باللہ۔ پتہ ہے یہ میں سب آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ میں یہاں دجال کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں، مگر اس سے پہلے میں دجال کے بارے میں بات کروں کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسی چیزیں وقوع پذیر ہونے جا رہی ہیں جو دجال کی آمد کی پیشن گوئی کرتی ہیں۔ یو سی ڈسیپشن، جس کا مطلب ہے سچ اور جھوٹ کی آمیزش جس پر لوگ ایمان لے آئیں اور اسے جھٹلانا بہت مشکل ہو۔ یہ سب راتوں رات نہیں ہوتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیں۔ پہلے میں آپ سے ایک حدیث شیئر کرتا ہوں۔ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال، حضرت آدم علیہ السلام اور قیامت، حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر روز آخرت تک اس تمام جہان میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ دجال سب سے بڑا فتنہ ہے جو لوگوں پر آئے گا۔ اب دجال کے آنے سے پہلے راہ ہموار کی جا رہی ہے اس کی آمد کی۔ تاکہ وہ قبول کر لیا جائے فوراً۔ دجال ایک آنکھ والا جھوٹا ہے، نوسر باز۔ لوگوں کو اپنے فریب میں ڈالنا اس کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ لوگ پہلے ہی ڈسیپشن کے عادی ہو چکے ہوں گے۔ ہمیں اس دور میں رہنا پڑ رہا ہے جسے عربی میں دجال کا وقت کہتے ہیں، دھوکہ دہی کا وقت، تاکہ جیسے ہی اصل فریبی آئے تو اس کے لیے سیٹ اپ تیار ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ آج کل خود مسلمان اصل دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور خود ساختہ عقائد پر یقین کر رہے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں آئی تھنک نماز ایسی ہونی چاہیے جسے آپ نماز سمجھیں۔ اب ایسے لوگ بھی ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم قرآن پر یقین رکھتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان پر یقین نہیں رکھتے۔ استغفر اللہ۔ وہ خود کو قرآنی یون کہتے ہیں، قرآنی یون۔ پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز والی آیت قرآن میں سے دکھا کر کہتے ہیں قرآن تو نہیں کہتا نماز کیسے پڑھیں، لہٰذا ہم خود ہی ایک طریقہ بنائیں گے جیسے ہم نماز پڑھنا چاہیں۔ استغفر اللہ۔ آسٹریلیا میں مسلم ہیں، امریکہ میں بھی، یوکے کے بارے میں مجھے معلوم نہیں۔ ایسے مسلمان جو خود کو امام کہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم جنس پرستی اسلام میں جائز ہے، یہ حلال ہے، اور پھر وہ یہ گے میرجز بھی کرتے ہیں اسلام کے لبادے میں۔ اگر تم ہم جنس پرست بننا چاہتے ہو تو بن جاؤ، مگر قرآن اور اسلام کو اس طرح مت پیش کرو۔ قرآن صاف کہتا ہے یہ حرام ہے، عیسائیت اور یہودیت بھی یہی کہتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب وہ دور آ چکا ہے جب لوگ امام کی طرز کے کپڑے پہنتے ہیں اور پھر آپ کو کسی مختلف عقیدے پر یقین دلاتے ہیں جو اسلام نہیں ہے، اور اسے وہ اسلام کہتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ہے ڈسیپشن۔ شیطان بھی دجال کی مدد کرتا ہے۔ شیطان سے تو آپ واقف ہیں، ابلیس، شیطانوں کا سردار۔ آغاز سے ہی جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا تو اس نے کہا تھا، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ وہ کہتا ہے آپ جانتے ہیں اے اللہ جو فالوورز ہیں، آدم کے بچے، آپ جانتے ہیں آدم کے بچوں کو جو مسلمان ہیں، آپ کی کتاب کی پیروی کرتے ہیں، میں ان کے مذہب میں جاؤں گا، میں وہاں بیٹھ کر ان کا انتظار کروں گا،
اور پھر میں ان کے عقائد کسی اور مذہب میں تبدیل کر دوں گا. میں انہیں مذہب کی غلط پیروی کراؤں گا. شیطان آپ کو بھی دھوکہ دے گا اور مجھے بھی. کیوں؟ یہ دجال کی آمد کی تیاری ہے. یہ سب دھوکہ دہی ہوگی تاکہ جب دجال آئے وہ اپنے آپ کو امام نہیں کہے گا. پتہ ہے وہ اپنے آپ کو کیا کہے گا؟ وہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہے گا. وہ خود اپنے آپ کو کہے گا میں پیغمبر عیسیٰ ہوں، مگر وہ جھوٹا ہے. چلیں سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ایک رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسراء والمعراج پر جا رہے تھے. اسراء والمعراج کا سفر تو آپ جانتے ہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے کعبہ لے گئے. میں کعبہ میں عبادت کر رہا تھا. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، اگر کوئی چاہے تو وہاں سے دیکھ لے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ مجھے کعبہ لے گئے، اور پھر جب میں عبادت کر کے فارغ ہوا تو میں نے اپنے دائیں یا بائیں دیکھا تو ایک نوجوان آدمی دیکھا جس کے بال لمبے اور خوبصورت تھے جو اس کی کندھوں تک تھے. نہ وہ بہت گنگریالے تھے اور نہ ہی بہت زیادہ سیدھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ان میں پانی ہے مگر تھا نہیں. مطلب وہ بہت ہی خوبصورت سلکی چمکدار بال تھے، اور آدمی کا رنگ گندم گو تھا. آدمی کے اطراف میں 2 آدمی تھے جن کے کندھوں پر اس نے ہاتھ رکھے ہوئے تھے، اور مجھے وہ آدمی بہت بھلا معلوم ہوا. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے بھائی عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ ابن مریم، اصلی عیسیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دوسری طرف دیکھا تو وہاں ایک اور نوجوان آدمی تھا. یہ آدمی بہت ہی چوڑا تھا. وہ لمبا نہیں تھا مگر اس کا جسم گٹھا ہوا تھا. اس کے بال بہت ہی سخت اور سرخ رنگ کے تھے، اور اس کی ایک آنکھ دائیں آنکھ پر انگور کی طرح کا گوشت ابھرا ہوا تھا. وہ اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ آنکھ بصارت کے قابل نہ تھی. وہ سیدھی آنکھ سے کانا تھا، اور بائیں آنکھ وہ بھی ایک اور حدیث کے مطابق ڈیفارم تھی. تو اس کی دونوں آنکھیں ڈیفارم تھی، وہ نارمل نہیں تھی. پر دائیں آنکھ سے وہ نہیں دیکھ سکتا تھا، بائیں آنکھ سے دیکھ سکتا تھا. اس لیے اسے کہا جاتا ہے ڈیفارمڈ آنکھوں والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اتنے اچھے سے اس کے بارے میں بتایا ہے. اینی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کے اطراف میں بھی 2 لوگ تھے جن کے کندھوں پر اس نے سہارا لے رکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ مسیح الدجال ہے. جب دجال آئے گا تو دنیا پہلے سے اس کے لیے تیار ہے. یہودی دجال کی پیروی کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہودیوں کے عقائد کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے. یاد رہے کہ یہودیوں کے مطابق وہ ٹھگ ہیں نعوذ باللہ. مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا تھا. وہ انہیں صلیب پر نہیں چڑھا سکے تھے، نہ ہی انہیں قتل کر سکے تھے. انہوں نے کسی اور کو قتل کر دیا تھا. یہودی جو کہ بعد میں یہودی ہوئے، یہی تھے اسرائیل کے بچے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے. انہوں نے اس پر فخر بھی کیا تھا، ہم نے اسے قتل کر دیا. یہ قرآن میں موجود ہے. بعد میں یہ لوگ یہودی ہو گئے تھے، اور اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اصلی مسیحا نے ابھی آنا ہے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یقین نہیں رکھتے اور نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو وہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ انتظار کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا. اور پتہ ہے انہیں کیا ملے گا؟ انہیں دجال ملے گا، اور وہ کیا کہے گا کہ میں کون ہوں؟ میں عیسیٰ ہوں. آپ جانتے ہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے. اصلی عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے اور وہ اس جھوٹے کو قتل کریں گے. اس بارے میں ایک اور شیخ بات کریں گے، یہ ٹاپک میں ان کے لیے چھوڑ رہا ہوں. عیسائی بھی دجال کی پیروی کریں گے. کیوں؟ کیونکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، اور ہمارا بھی یہی ایمان ہے. مگر وہ دجال کے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا ہم جانتے ہیں. مزید عیسائی یقین رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بھی کہتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ وہ انہیں خدا مانتے ہیں. تو دجال کے لیے انہیں قائل کرنا بالکل بھی مشکل نہ ہوگا کہ وہی جیزس کرائسٹ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اس کے بعد کیا دعویٰ کرے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال دنیا میں 40 دن رہے گا. شروعات کے دن میں وہ کہے گا کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں. لوگ اسے اس لیے بھی فالو کریں گے کیونکہ وہ انہیں معجزے دکھائے گا، وہ انہیں معجزے کہے گا. مگر اللہ نے اسے چند کرتب دیے ہیں. مثال کے طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک پہاڑی پر جائے گا اور حکم کرے گا تمام خزانے باہر آ جائیں، اور تمام خزانے باہر آ جائیں گے ایسے جیسے وہ اس کی خدمت پر مأمور ہو. وہ حکم دے گا تو بادل اکٹھے ہو جائیں گے. وہ ان سے بارش برسا کے دکھائے گا اس زمین پر جو بنجر ہوگی، اور لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے واہ واہ، اس نے ہمیں فصلیں دی.
واقعی یہی خدا کا بیٹا ہے۔ شاید لوگ یقین کرنا شروع کر دیں یہی حضرت عیسیٰ ہے۔ وہ اس طرح کے اور بھی کرتب دکھائے گا۔ جو لوگ اسے فالو نہیں کریں گے ان پر بہت مصیبت کا وقت ہوگا۔ وہ بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، ان کے لیے یہ وقت بہت بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ باقی لوگ اس کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ کہے گا میں ہی خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں خدا ہوں۔ اس کے پیروکاروں کے لیے یہ ماننا بہت آسان ہوگا کہ وہ خدا ہے، کیونکہ ظاہری طور پر انہوں نے اس کے کرتب دیکھ رکھے ہوں گے۔ پہلے کہے گا میں عیسیٰ ہوں۔ عیسائی تو پہلے سے ہی یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا ہے۔ یہ تو ان کے عقائد کا حصہ ہے، یہ بالکل بھی مشکل نہ ہوگا۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب پوری دنیا اس کے لیے تیار ہو چکی ہے۔